تھر کے سنسان ریگستان میں ایک قدیم ٹلہ کھڑا تھا جو صدیوں سے ریت اور خاموشی میں دفن تھا۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ وہ قلعہ منحوس ہے، کہ رات کے وقت ریت سرگوشیاں کرتی ہے اور ہوائیں کھوئی ہوئی روحوں کی طرح کرہاتی ہیں۔ کوئی بھی وہاں جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، سوائے ایک بہادر اونٹ پان لڑکی فصیحہ زینب کے۔ وہ روز اپنے اونٹوں کو چرا کر اس قلعے کے کھنڈرات کی پاس سے گزرتی تھی۔ اسے وہاں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا، جیسے وہ ویرانی خود اسے پکارتی ہو۔ ایک شام شدید ریت کا طوفان اٹھا۔ جب طوفان تھما تو قلعے کی ایک دیوار گر چکی تھی اور اس کے پیچھے ریت کے نیچے ایک سنہری دروازہ چمک رہا تھا۔ اگلی صبح فصیحہ زینب دوبارہ وہاں گئی۔ صحرا بالکل خاموش تھا، مگر دروازے کے پیچھے سے ایک دھیمی سرگوشی آئی، آؤ مجھے آزاد کرو۔ فصیحہ کے دل میں خوف تھا، مگر تجسس اس سے زیادہ تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ اندر اندھیرا تھا اور اس اندھیرے میں ایک کمزور جن بھاری زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں، صرف دکھ تھا۔ جن نے کپکپاتی آواز میں کہا، میں کبھی اس ریاست کا محافظ تھا، مگر بادشاہ کے وزیر نے مجھے دھوکے سے یہاں قید کر دیا تاکہ وہ شاہی خزانہ خود حاصل کر سکے۔ میں صدیوں سے انتظار کر رہا ہوں، میری مدد کرو بدلہ لینے میں اور میں تمہیں اپنی طاقت دے دوں گا۔ فصیحہ زینب نے لمحہ بھر سوچا، پھر آہستہ سے کہا، اگر تم انصاف چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد کروں گی۔ جن نے اسے عجیب فنون سکھائے کہ ریت سے بات کیسے کرنی ہے، ہوا کے پیغام کیسے پڑھنے ہیں اور رات کے جانوروں کو کیسے بلانا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور فصیحہ زینب کے اندر کچھ بدلنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک انوکھی روشنی آ گئی اور لگتا تھا کہ صحرا خود اس کے اشاروں پر چلتا ہے۔ پھر ایک رات وہ ظالم وزیر کے محل پہنچی، جو اب بوڑھا سود خور بن چکا تھا اور گاؤں والوں پر ظلم کر کے راج کرتا تھا۔ اس کا محل خون جیسے چاند کے نیچے چمک رہا تھا اور دیواروں سے غلاموں کی آہیں سنائی دیتی تھیں۔ فصیحہ زینب نے ریت کا ایک دائرہ بنایا اور جن کے بتائے ہوئے جادوئی الفاظ دہرائے۔ وزیر ہنسا، پھر اس کا جسم مڑنے لگا اور وہ ایک دیو بن گیا، آگ اور دھوئیں سے بنا ایک خوفناک جناتی وجود۔ مگر فصیحہ زینب پیچھے نہیں ہٹی۔ اس نے تھر کی ہواؤں کو پکارا، ریت کے ٹیلوں کو جگایا اور جن کی طاقت کو آواز دی۔ ریت کا طوفان اٹھا اور وہ دیو اس میں گھر گیا۔ اس کی چیخیں رات کے آسمان میں گم ہو گئیں اور زمین نے اسے نگل لیا۔ جب سب کچھ تھم گیا، جن آزاد کھڑا تھا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم نے میرا بدلہ لے لیا، مگر یاد رکھو، یہ طاقت انسانوں کے لیے نہیں بنی۔ اب یہ قلعہ تمہارا ہے،